سے سوال کر رہا ہوں۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی حکومت گرائی گئی، وہ خاموش رہی۔ اس کے لیڈر پر حملہ ہوا، وہ خاموش رہی۔ اس کے لیڈر کے گھر پر بدترین ریڈ کی گئی، جبکہ وہ ایک سابق وزیر اعظم رہ چکا ہے، اس کی جماعت کے لوگ خاموش رہے۔ اس کے لیڈر کو نااہل کر کے قید کر دیا گیا، لوگ خاموش رہے۔ 10,000 سے زائد کارکنان گرفتار ہوئے، ابھی بھی قید میں، بقول تحریک انصاف کے کچھ لوگ مارے بھی گئے۔ 9 مئی میں پوری پی ٹی آئی قیادت کو تہس نہس کر دیا گیا، اس کے لوگ خاموش رہے۔ انتخابی نشان چھینا گیا، انہوں نے خاموشی سے 270 سے زائد انتخابی نشانات پر الیکشن لڑا۔ جلسے، جلوس، احتجاج، کنونشن، ریلیوں اور آن لائن پروگرامز پر پابندی لگائی گئی، یہاں تک کہ شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ تک روک دی گئی۔ ایک پی سی ہوٹل میں تھی تو وہ بھی کینسل کر دی گئی، اس کے لوگ سہتے رہے، خاموش رہے۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود عدالتوں کے، الیکشن کمیشن کے دروازے کھٹکھٹاتے رہے، آئینی اور قانونی راستے اختیار کرتے رہے۔ موجودہ حکومت جو بننے والی تھی وہ بھی چھین لی گئی تو اپوزیشن میں بیٹھ گئے، لیکن اداروں کا احترام کیا، انہی کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا۔ ان تمام ناانصافیوں کے بعد اب جس صوبے میں حکومت بنی ہے اس کے وزیر اعلیٰ کو بھی نااہل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے سب سے مقبول لیڈر کو جیل میں ہی یرغمال بنا لیا گیا۔ کسی عدالت کے حکم کی پرواہ نہیں کی جا رہی۔ وہ الیکشن کمیشن جس کا چیف 3 گھنٹے کے لیے الیکشن کی رات کہاں گیا معلوم نہیں، نہ وہ جواب دینا چاہتا ہے۔ وہ الیکشن کمیشن جس کے پاس اتنی بڑی اور سنگین شکایات دھاندلی کے ثبوت کے ساتھ آئیں، لیکن وہ ان شکایات کو نہیں سن رہا۔ وہ الیکشن کمیشن جس نے پہلے پی ٹی آئی سے انتخابی نشان لیا، پھر مخصوص نشستیں لی، اور اب وزیر اعلیٰ کے پی کو بھی نااہل کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ خاموش رہیں گے؟ کب تک رہیں گے؟ کتنے تجربے کرو گے؟ کتنے اداروں کو برباد کرو گے؟ کتنے عہدوں کا تقدس اپنے پیروں کے نیچے پامال کرو گے؟ کتنا اور امتحان لوگے ان لوگوں کا، ہم لوگوں کا، ان 25 کروڑ، ہم 25 کروڑ بھیڑ بکریوں کا؟ یہ مذاق لگتا ہے لیکن یہ مذاق نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں اور یہ 25 کروڑ انسانوں کا وہ ملک ہے جس کا ایک آئین ہے، قانون ہے۔ یہ ملک یقین مانو اتنے تجربات نہیں سہ سکے گا۔ یہی تجربے پہلے ماضی میں سقوط ڈھاکہ کا سبب بنے تھے، اور یہ مجھ جیسا کم عقل نہیں کہہ رہا، بلکہ سیاست میں اپنے بال سفید کرنے والا شخص کہہ رہا ہے۔ جب پہلے آئین نہیں تھا تو بنگال چلا گیا، جب اب آئین نہیں ہوگا پتہ نہیں کون کون سا یہ رکھا جائے۔ یہ کوئی سادہ باتیں نہیں ہیں، سطحی باتیں نہیں ہیں، ان کو بڑے گہرائی کے ساتھ ہمیں سوچنا پڑے کہ ہم کس پگڈنڈی پہ سفر کر رہے ہیں، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے پگڈنڈی کے اوپر اس طرح چل رہے ہیں جیسے کہ موٹر وے پہ جا رہا ہوں۔ یہی ہمارا آج اختلاف رائے ہے کہ فیصلے عوام نے کرنے ہیں، یعنی انتخاب عوام نے کرنا ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، قانون سازی ایوان نے کرنی ہے یا پیچھے سے ڈکٹیٹ ہونی۔ اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں کوئی جذباتی یا سادگی کے ساتھ نہیں کر رہا ہوں۔ ان تجربوں سے کبھی خوشحالی نہیں آئی اور نہ آ سکے گی، اور نہ ہی کبھی امن اور استحکام آئے گا۔ یہ سب کی سمجھ آ رہا ہے کہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہو، ووٹ ضائع ہوں، ووٹ آگے پیچھے ہوں، دہشت گرد حملہ ہو یا دہشت گردی کا خطرہ ہو، ان تمام کاموں کا نقصان صرف ایک جماعت کو کیوں ہو رہا ہے اور تمام فوائد دوسری سیاسی جماعتوں کو کیوں مل رہے ہیں؟ بھائی یہ 90 کی دہائی نہیں ہے، 2024 کا جدید دور ہے۔ سوشل میڈیا فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کا ذریعہ سب کے پاس ہے۔ ایک طرف تو یہ بربادی چل رہی، جبکہ دوسری طرف 3 ٹک ٹاکر سہیلیاں مل کر پنجاب کا ستیہ ناش پھیرنے پر تل گئی ہیں۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے کل پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ پنجاب سے کیلے اور پیاز دیگر صوبوں میں نہیں جائیں گے۔ مجھے نہیں پتا بھائی کیلوں میں کیا اتنا انٹرسٹ ہے جو وہ پنجاب سے کہیں اور جانے نہیں دے رہے۔ یہ انتہائی تعصب زدہ اور نفرت انگیز بیان ہے۔ پیاز اور کیلے زیادہ تر سندھ سے آتے ہیں، جنہیں کے پی تک پہنچانے کے لیے پنجاب سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ صوبائی تقسیم کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی ان حالات میں جب ہم معاشی، جمہوری، اخلاقی، آئینی، قانونی، صحافتی اور سیاسی طور پر بدترین زبوں حالی کا شکار ہیں۔